اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء اور طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ ہم ایک افسانہ پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے درد کا مارا۔ تو اسی میں سے میں نے چند الفاظ یہاں پر بورڈ پر لکھے ہیں۔ یہ تھوڑے سے مشکل اور نئے بھی نظر آ رہے ہیں، تو میں ان کے معنی اور مطلب سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور یہ امید رکھوں گا کہ آپ پوری طرح دھیان دے کر ان الفاظ کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا لفظ جو ہے وہ ہے تلخی۔ تلخی کے معنی ہیں کڑوا۔ جب کوئی چیز اچھی نہیں ہوتی ہے، میٹھی نہیں ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کڑوا ہے یا یہ تلخ ہے۔ تو تلخی کڑوے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا لفظ ہے دان پان۔ دان پان کے معنی ہیں دبلی پتلی نازک۔ دبلی پتلی یعنی کمزور یا نازک۔ دان پان کہتے ہیں نازک لڑکی کو یا نازک چیز کو، یا دبلی پتلی لڑکی کو یا کمزور چیز کو۔ اسی طرح سے اور ایک لفظ ہے ہیگلنگ۔ ہیگلنگ کہتے ہیں دھوکہ دہی کو۔ یہ انگریزی لفظ ہے، یعنی دھوکہ دہی، کسی کو دھوکہ دینا، تو اسی کو کہتے ہیں ہیگلنگ۔ تو اور ایک لفظ ہے پرزے پرزے۔ پرزے پرزے کے معنی ہیں ٹکڑے ٹکڑے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ اس نے کاغذ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کسی وقت کہ اس نے کاغذ کو پرزے پرزے کیے، یعنی چھوٹے چھوٹے حصے کیے۔ اسی طرح سے اور ایک لفظ ہے پیوست۔ پیوست کے معنی ہیں گاڑنا، لگانا۔ کوئی چیز کسی چیز میں گاڑنا یا لگانے کو پیوست کہتے ہیں۔ اسی طرح سے دل برداشت ہونا۔ دل برداشت ہونا کے معنی ہیں غصہ چڑھنا، تنگ آنا۔ یعنی جب انسان تنگ آتا ہے یا غصہ چڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں دل برداشت ہو گیا ہوں۔ اسی طرح سے تشخص۔ تشخص کہتے ہیں شخصیت کو۔ شخصیت کو تشخص بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے بمبیا اردو۔ بمبیا اردو کسے کہتے ہیں؟ بمبیا اردو کہتے ہیں ایسی اردو کو جو مشکل ہو، جس میں بہت سارے الفاظ ہوں، دوسری زبان کے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں، اس کو کہتے ہیں بمبیا اردو۔ ہم نے دیکھا کہ اس افسانے میں، یعنی درد کا مارا جو افسانہ ہے، اس میں بہت سارے پرانے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور کبھی کبھی اس میں انگریزی الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں، اس لیے اس کو بمبیا اردو کا نام پڑ گیا ہے۔ تو اسی طرح سے اور ایک لفظ ہے ربی جلیل۔ ربی جلیل ہم سب جانتے ہیں، ربی جلیل کہتے ہیں خدائی بزرگ و برتر کو، یعنی خدا کی ذات جو ہے وہ بزرگ ہے اور برتر ہے، وہ سب سے عظیم ہے، لہذا اس کو ربی جلیل بھی کہتے ہیں۔ یعنی ربی جلیل کے معنی خدائی بزرگ و برتر، جس کے برابر کوئی نہ ہو۔ تو اور ایک لفظ ہے میٹیریل کاسٹ۔ میٹیریل کاسٹ، میٹیریل کہتے ہیں مواد کو، سامان کو، کاسٹ کے معنی قیمت یا خرچہ۔ میٹیریل کاسٹ کے معنی ہیں سامان کا خرچہ یا مواد کی قیمت۔ مواد کی قیمت یا مواد کا خرچہ یا سامان کا خرچہ۔ تو پیارے بچوں، اس طرح ہم نے ان الفاظ کے جو معنی اور مطلب ہیں ان کو ہم نے دیکھا اور ہم نے ان کو سمجھا ہوگا۔ تو اب ہم کتاب کی طرف آئیں گے۔ تو کتاب کا ایک پیرا ہے، وہ یہ ہے صفحہ نمبر 77، اس کا نہیں، یہ اس کا پیرا ہے۔
آہستہ آہستہ سمجھو نے ان لفظوں کو اپنے کانوں میں اترتے سنا. یعنی جب انگریزی لڑکی نے اس کو کہا کہ یہاں کشمیر میں سب چیٹ ہے, یہاں دھوکہ دہی ہے, یہاں دھوکہ باز ہیں, تو سمجھو کو یہ انگریزی لڑکی الفاظ اپنے کانوں میں اترتے سنے. آہستہ آہستہ ہی ان لفظوں کی تلخی اس نے اپنے اندر بہت اندر اترنے محسوس کی. تو یہ تلخ الفاظ جو تھے جو انگریزی لڑکی نے کہے, جو یہ کڑوے الفاظ تھے جو برداشت کے لائق نہیں تھے, تو سمجھو نے ان کو اپنے اندر اترتے محسوس کیا. اس نے حیران سی نگاہوں سے اس دان پان سی لڑکے کی چہرے کی طرف دیکھا. تو سمجھو نے اس نازک سی لڑکی, اس دبلی پتلی سی لڑکی کی طرف حیران بھری نگاہوں سے دیکھا. 500 روپیہ لینا تو بات کرو. اس کے دل میں یہ بات چلتی تھی اور بار بار یہ بات اندر سے گھستی تھی کہ لڑکی نے جب کہا 500 روپیہ لینا تو بات کرو, اس کا معنی اگر آپ کو 500 میں برابردی ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں تو چھوڑو پھر. ادھر سب چیٹ ہے, یعنی یہاں پر سب دھوکہ دی ہے, یہاں پر سچائی نہیں ہے. یہ بھی ایک کڑوا لفظ تھا. پہلے جاستی دام بولتا ہے, تو لڑکی نے یہ بھی بولا کہ یہاں پر پہلے بڑے بڑے دام کہتے ہیں, پھر ہیگرنگ کرتا ہے, پھر مذاق اڑاتا ہے, پھر دھوکہ دیتا ہے, پھر بہت کمتی میں بیچتا ہے, پھر کچھ ٹائم کے بعد, کچھ وقت کے بعد اس میں خود کمی کرتا ہے. سمجھو نے کچھ کہنا چاہا, سمجھو نے لڑکی سے کچھ کہنا چاہا, مگر وہ کچھ نہیں کہہ سکا. اس کے ہونٹ تھر تھرائے مگر کوئی آواز نہیں نکل سکی. سمجھو کے ہونٹ تھر تھرا رہے تھے کیونکہ 17,000 میں جو چیز تھی وہ اس میں 1,000 روپیہ کم کیا. تو کیونکہ اس کو لڑکی پر ترس آیا, لہٰذا اس کے ہونٹ تھر تھرائے مگر اس کے منہ سے کوئی آواز بھی نہیں نکل سکی. میرا خدا, یہ ہونٹوں کی خاموش تھر تھراہٹ اتنے برسوں کے بعد. تو سمجھو کو یاد آیا کہ آج سے بہت پہلے میرے ہونٹوں پر ایسی ہی تھر تھراہٹ تھی, تو اس وقت بھی مجھے اتنی ہی تھر تھراہٹ ہے. جس نے دھیرے سے کاغذ کا وہ پرزہ اٹھایا جس پر اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے حساب لگایا تھا. سمجھو نے وہی کاغذ جس پر اس نے حساب لگایا تھا کہ اس کا قیمت کتنا بنتا ہے, باقی چیزوں کو چھوڑ کر, مہنگانہ کو چھوڑ کر, باقی چیزوں کو چھوڑ کر, صرف جو اس کی کاسٹ ہے, جو مواد کی قیمت ہے, تو اس نے وہ کاغذ کا پرزہ اٹھایا جس پر اس نے تھوڑی دیر پہلے حساب لگایا تھا. بے خیالی میں اس نے کاغذ کے پرزے کیے, تو یہ دیوانہ سا ہو گیا, اس کو خیال نہیں رہا, یہ بے حس ہو گیا. تو اس نے اس کاغذ کو اٹھایا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, اور پھر اچانک اسے محسوس ہوا جیسے چیتے کا بچہ ایک ہی جست لگا کے اس کے سینے پر سوار ہو گیا. تو اچانک اسے یہ محسوس ہوا کہ یہی چیتا جیسے اس نے ایک چھلانگ لگا دی اس کے جسم پر, اور اس کے سینے پر وہ سوار ہو گیا, اور اپنے تیز ناکیلے دانت اس کی شہرگ میں پیوست کر دیے. اور یہ بھی محسوس کیا کہ یہ چیتے کا بچہ جو تھا, اس نے اپنے نوکدار دانتوں سے اس کی جو شہرگ تھی, اس کی جو رگ تھی, اس میں اس نے اپنے دانت لگائے اور ان کو کاٹ دیا. تو پیارے بچوں, اس کے بعد ہم نظر لگاتے ہیں, یہاں پر توضیحات ہے, ہم دیکھیں گے کہ توضیحات میں کیا لکھا ہے. افسانے میں ہونٹوں کی خاموش تھر تھراہٹ کا ذکر کئی بار کیا گیا ہے. یعنی اس افسانے میں تھر تھراہٹ کا ذکر کئی بار کیا گیا ہے. افسانہ نگار نے دراصل اسے محرومی و مجبوری اور بے کسی و بے چارگی کی علامت کے طور پر استعمال کیا ہے. یعنی افسانہ نگار کا مطلب یہ ہے کہ
یہ محرومی ہے، یہ مجبوری ہے، اور یہ بے کسی و بے چارگی ہے۔ یہ تھر تھراہٹ سمجھو کا ماضی اور دکان کے سامنے بار بار گزرنے والی لڑکی کا حال ہے۔ اس کے ہونٹ پر جو تھر تھراہٹ ہے، یہ اسی لیے ہے کہ اس کو اپنے ماضی کی یاد آئی، اور جب لڑکی اس کے دکان کے سامنے بار بار گزرتی تھی تو اس کو وہی حال یاد آیا۔ سمجھو اس تلخ تجربے سے گزر چکا ہے۔ سمجھو نے پہلے بھی مصیبت کے دن دیکھے تھے، وہ اس تلخ یعنی اس کڑوے تجربے سے گزر چکا تھا، اور لڑکی سے دو چار ہے۔ افسانہ نگار نے اس علامت کو افسانے میں ایسی فنکارانہ مہارت سے استعمال کیا ہے کہ یہ سمجھو اور لڑکی کے اندرون میں جھانکنے کے لیے روزن کا کام دیتی ہے۔ افسانے کی ابتدا میں لڑکی کو دکان کے سامنے تیسری بار گزرتے دیکھ کر سمجھو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کا پھیل جانا، پھر اس مسکراہٹ کا ایک اداس سی کیفیت میں تبدیل ہو جانا، یعنی پہلے سمجھو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی، اور پھر اچانک اس کے منہ پر اداسی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ لڑکی کے لیے اس کے دل میں ہمدردی کے جذبے کا بیدار ہونا، لڑکی کے رویے سے اس کا دل برداشتہ ہونا، اور اس کے کہے ہوئے الفاظ کو چیتے کے بچے کے تیز ناکیلے دانتوں کی طرح اپنی شاہ رگ میں پیوست ہوتے ہوئے محسوس کرنا، ان سبھی کیفیات کی وضاحت ہونٹوں کی اس خاموش تھر تھراہٹ سے ہوتی ہے۔ افسانے کی ایک نمایاں خوبی اس کا مقامی رنگ ہے، یعنی جو یہ افسانہ ہے اس میں کشمیر کا ایک رنگ ہے، کشمیر کا مقامی رنگ ہے۔ سمجھو کے تشخص کی وضاحت کے لیے افسانہ نگار نے کشمیر کے فطری حسن اور معاشرتی زندگی کو پس منظر کے طور پر استعمال کیا ہے، یعنی افسانہ نگار نے سمجھو کے تشخص کو کشمیر کے حسن اور یہاں کی زندگی کو پس منظر کے طور پر استعمال کیا ہے، اور ایسی خوبصورتی سے استعمال کیا ہمارے ذہنوں میں نہ صرف سمجھو بلکہ عام کشمیری تشخص کا خاکہ مرتب ہو جاتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں صرف سمجھو کا ہی نہیں بلکہ عام جو کشمیر میں لوگ رہتے ہیں ان کے تشخص کا خاکہ مرتب ہو جاتا ہے۔ افسانے کی زبان سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ افسانہ نگار ادبی اور افسانوی زبان کے فرق کو خوبی سمجھتا ہے۔ اس کا واضح ثبوت انگریزی الفاظ اور بمبیا اردو کا خوبصورت اور برمحل استعمال، ٹائیگر کا کل کر دیا چیٹ قیمتی جاسی کی جگہ لڑکی، اگر چیتے کا بچہ مار دیا، دھوکے باز کم اور زیادہ بولتی ہو، اس کی شناخت مسخ ہو کر رہ جاتی ہے۔ یعنی سمجھو کو جب کہا گیا کہ یہاں پر سب چیٹ ہے، یہاں پر دھوکہ دی ہے، تو یہ چیتے کا بچہ یعنی ٹائیگر کا یہ مجھے مار دے گا، تو یہاں پر پہلے زیادہ قیمت کہا جاتا ہے، پھر کم قیمت کہا جاتا ہے، تو یہ باتیں ایسی تھیں جیسے سمجھو کے جسم پر اس چیتے کے بچے کی ناکیلے دانتوں نے کاٹا ہو۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا سبق۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اب میں آپ کے لیے تھوڑا سا کام دیتا ہوں، آپ یہ اپنی گھر میں بیٹھ کر یہ 2-3 سوال جو ہیں یہ آپ ادھر ہی کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، سمجھو نے کیوں کاغذ کے پرزے کیے؟ یعنی سمجھو کو کیا وجہ تھا کہ سمجھو نے کاغذ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے؟ دوسرا ہے، سمجھو نے انگریزی لڑکی کی طرف کیا کہا؟ تو تیسرا سوال ہے، لڑکی نے کیوں کہا یہاں سب چیٹ ہے؟ کیوں لڑکی نے کہا یہاں سب چیٹ ہے، یہاں سب دھوکہ ہے؟ اس نے کیوں کہا؟ تو یہ کچھ سوالات ہیں، تو آپ ان کو گھر میں بیٹھ کر اچھی طرح سے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔